ہر چیز کے واجب ہونے کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ روزہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل رکن ہے اسلام میں، تو اس کے واجب اور فرض ہونے کے لحاظ سے برائے کرم بیان فرمائیں کہ روزہ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر عبادت کی کچھ شرائط ہیں، کچھ بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں، کچھ ایک سرٹن ایج پہ جا کے شروع ہوتی ہیں، تو روزہ بھی دراصل ایسی عبادت ہے جس کی ایک معین عمر مقرر ہے، یعنی اس پہ جا کے وہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے جو فقہاء نے احادیث اور فقہ کی روشنی میں یا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو نکالی ہیں، اس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم، وہ مرد ہو یا عورت، اس پر روزہ فرض ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کا حکم دیا یا اس کا ارشاد فرمایا، تو وہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو یہی اس کی بنتی ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں جہاں پہ اس کے فوائد بھی بیان کر دیے، وہاں پہ یہ فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا اسی طرح تم پر فرض کیا، اور فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے بلکہ اس سے پہلے آیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض اور مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ گویا اس میں قرآن کریم کی آیت میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جو مقیم ہے اور جو تندرست ہے یہ اس کے لیے لازمی ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ جس طرح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے، تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب اس معین عمر پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ اگر صحت مند ہے اور مقیم ہے تو اس کے لیے یہ فرض کیا گیا۔ اور اسی طرح آگے جا کے پھر فرمایا اسی آیت میں کہ جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے یہ سہولت دے دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور ساتھ فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اور پھر اسی میں فرمایا کہ جہاں پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے ساتھ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو اس میں پھر ایک دفعہ اس بات کو دہرایا، گویا یہی شرائط ہیں اس کی، کہ فرمایا جو تندرست اور مقیم ہے وہ اس کے روزے رکھے اور اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ایک بڑی خاص اپنے بندوں کے ساتھ ہے رحمت کا سلوک، کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یہ گویا عبادت جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے، اس کا بندہ جب کرتا ہے تو وہ ایک خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا جہاں رضا حاصل کرنے کے لیے، وہاں ساتھ اس کی خوشی، انسان کی خوشی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہی اس کی خلاصہ ہم یہ کہیں گے کہ ہر عاقل، بالغ، مقیم اور تندرست جو ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس پہ روزہ واجب، اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے پھر سہولت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ دراصل اس کی پھر تفصیل آگے شاید سوالوں میں آ بھی جائے گی کہ جو فدیہ ہے وہ دراصل حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ اس سے بھی ایک طرح سے انسان کو توفیق ملتی ہے۔ تو وہ جو فدیہ دے کے بعد میں اگر اس کو توفیق ملتی ہے تو بعد میں بھی روزے رکھ لے، سفر سے واپس آ جائے تو رکھ لے، مرض سے اسے صحت یابی ہو جائے تو رکھ لے۔ تو یہی شرائط ہے اس کی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔